بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی آتش زر، یعنی جس کا مطلب ہے دولت کی آگ، اور اس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا، دولت میں بڑی طاقت ہے، اس سے ہر شے خریدی جا سکتی ہے۔ یہ ہر مسئلے کو چٹکی بجاتے میں حل کرنے اور ہر الجھن کو سلجھن میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہے، اور کسی بھی ناممکن کام کو پلک جھپکتے میں ممکن کر دکھاتی ہے۔ با الفاظ دیگر، دولت حل المشکلات ہے۔ دولت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، بے شک اس سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ بہت سے معاملات میں بے حد آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ دولت کی فراوانی آپ کی زندگی کو پر آسائش، خوشگوار اور سہل بنا سکتی ہے، مگر زندگی کے ہر شعبے میں دولت کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور دین و ایمان بنا لینا کسی بھی طور مثبت اور صحت مند رویہ نہیں کہلا سکتا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی مثالیں بھی عام ہیں جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، وہ چاہیں بھی تو اپنی تمام دولت کو گن نہیں سکتے، لیکن اس بے حد اور بے شمار دولت کے باوجود بھی ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ کربناک محرومیوں سے جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی صاحب ثروت کسی ایسی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے جس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ کوئی دولت مند اپنے عارضے کے ہاتھوں اس قدر بے بس ہے کہ پرہیز کے نام پر اللہ کی پیدا کردہ چنیدہ نعمتیں اس کے لیے ممنوع اور خطرناک قرار دی جا چکی ہیں۔ کوئی لا ولد ہے اور کوئی صاحب اولاد ہے تو اپنی اولاد کی نالائکی اور بے راہ روی کے ہاتھوں صبح و شام ایک نئی اذیت سے آشنا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو وہ اپنی دولت سے خرید سکتا ہے، مگر خالص گھریلو سکون اسے میسر نہیں۔ دولت کا پھاہا اس کے درد کا درمان نہیں بن سکتا۔ پس ثابت ہوا تندرستی اور اولاد سہلے دولت سے بڑی نعمتیں ہیں۔ دولت کبھی ان کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اس درجہ بندی میں وہ ہمیشہ تیسرے قد مچے پر کھڑی رہتی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ماضی کے جس کیس کی روداد پیش کر رہا ہوں، اس میں دولت کے لالچ کے باعث رونما ہونے والی تباہی کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے۔ ویسے تو کراچی میں پورا سال ہی موسم میں حدت کا عنصر شامل رہتا ہے، لیکن جون جولائی واقعتاً موسم گرما کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک تپتی دوپہر کو میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہو کر جب اپنے دفتر پہنچا تو انتظار گاہ میں 2 افراد کو اپنا منتظر پایا۔ مذکورہ افراد میں سے ایک شخص ویل چیئر پر تھا۔ میں ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اپنے چیمبر میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری سیکرٹری نے انٹرکام پر مجھ سے پوچھا، سر اگر آپ کی اجازت ہو تو کلائنٹ کو اندر بھیج دوں۔ میں نے پوچھا، کیا آج صرف 2 کلائنٹ ہی اب تک آئے ہیں، یا ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یا مجھ سے پہلے کوئی آ کر چلا گیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ میرے دفتر پہنچنے سے قبل کوئی کلائنٹ ہو کر چلا جاتا تھا۔ ایسا عموماً اس صورت میں ہوتا تھا جب میں ذرا تاخیر سے دفتر پہنچتا تھا، اور آج بھی میں لگ بھگ 1 گھنٹہ دیر سے دفتر آیا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی سیکرٹری سے اس بارے میں استفسار کیا۔ علاوہ ازیں آج ایک شخص نے بھی مجھ سے ملنے آنا تھا۔ سیکرٹری نے جواب دیا، نو سر، آپ کی آمد سے قبل کوئی شخص آ کر واپس نہیں گیا، ابھی تک بس یہی 2 افراد آئے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، ان میں بھی کلائنٹ تو ایک ہی ہے، دوسرا اس کے ساتھ آیا ہے۔ کلائنٹ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ویل چیئر والا۔ یا ویل چیئر والا سر، سیکرٹری نے بتایا۔ دوسرا اس کا پڑوسی ہے جو بطور مددگار اس کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے چیمبر میں داخل ہوئے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویل چیئر والا شخص تو پہلے ہی اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، تاہم اس کا ساتھی دوسرا شخص میری پیشکش پر ایک کرسی کھینچ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں چند لمحات تک سوالیہ نظر سے ان کا جائزہ لیتا رہا، لیکن جب وہ دونوں خاموش رہے تو میں نے کھنکا کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ویل چیئر پر براجمان شخص نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اچانک خواب سے چونک گیا ہو۔ پھر اس نے نحیف سی آواز میں اپنا تعارف کروایا، وکیل صاحب، میرا نام انوار علی ہے اور یہ میرا پڑوسی عبد القادر ہے۔ میں عبد القادر کے سہارے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے بیگ صاحب۔
میں نے کہا تعریف اس خدا کی جس نے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو بنایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، انوار علی اثبات میں سر ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، بے شک اصل تعریف کے لائق تو وہی ذات پاک ہے، مگر اس دنیا میں ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ بجا فرمایا آپ نے انوار علی صاحب۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اس سوال پر انوار علی نامی شخص خیالوں میں کھو گیا۔ وہ خاصا نڈھال اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ میں نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، جس کی وجہ سے وہ ویل چیئر استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ انوار علی کے ساتھ آنے والے شخص کی عمر کم و بیش 45 سال تھی۔ وہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند شخص تھا۔ انوار علی بدستور خیالوں میں گم تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو انوار علی کے بجائے عبد القادر نے جواب دیا، وکیل صاحب، دراصل انوار بھائی آج کل بہت پریشان ہیں، انہیں ایک وہم سا ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی وہم نہیں ہے، انوار علی نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وہ عبد القادر کی بات سن کر اچانک خیالوں سے لوٹ آیا اور خاصا حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے شکایتی انداز میں اپنے ساتھی عبد القادر کو دیکھا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، سب لوگوں کا خیال ہے، حتیٰ کہ عبد القادر بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں خواہ مخواہ کسی وہم میں مبتلا ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہ وہم نہیں بلکہ سچائی ہے۔ اور وہ سچائی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال پر انوار علی ایک مرتبہ پھر کسی گمبھیر تا میں ڈوب گیا۔ میں نے عبد القادر کی جانب دیکھا۔ وہ میری نظر کا مفہوم سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، بیگ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ انوار بھائی کو شک، میرا مطلب ہے انوار بھائی کا خیال ہے کہ ان کا داماد انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انوار علی نے دوبارہ ہوشیار ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ عارف میری جان لینا چاہتا ہے، جس طرح سے اس نے میری غزالہ کی جان لی ہے۔ اپنی بات کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہ خاصا جذباتی ہو گیا۔ میں اس وقت عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ میں نے انوار علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم، آپ کی الجھن زدہ باتوں سے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پایا ہوں۔ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ عارف اور غزالہ کون ہیں اور آپ کا داماد کیوں آپ کی جان لینا چاہتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں۔ انوار علی ویل چیئر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، بیگ صاحب، عارف محمود میرے اس خبیث داماد کا نام ہے جو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ غزالہ میری اکلوتی بیٹی تھی۔ اس ظالم نے میری پیاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اب… اس کی آواز رند گئی۔ میں نے حالات کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا، انوار صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے داماد عارف محمود نے آپ کی اکلوتی بیٹی کو قتل کر دیا ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، انوار صاحب، اگر واقعی آپ کے داماد نے آپ کی اکلوتی بیٹی کو قتل کیا ہے تو اس وقت اسے قانون کی گرفت میں ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کس طرح کر سکتا ہے؟ قانون کی گرفت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ انوار علی نے عجیب سے لہجے میں کہا، عارف محمود جیسے شاطر چال باز قانون کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا سمجھنے والے نہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس سے کھیلتے رہتے ہیں۔ عارف بھی آزادانہ دندناتا پھرتا ہے۔ قانون اس کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکا اور اب وہ مجھے بھی ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا، انوار علی صاحب، یہ تو سیدھا سادھا پولیس کیس ہے۔ آپ کو میرے پاس آنے کے بجائے اپنے علاقے کے تھانے میں جانا چاہیے تھا۔ میں بھلا اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ مایوس کرنے والی باتیں نہ کریں بیگ صاحب، انوار علی نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ میں بہت آس اور امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی اہم سوال کیا، میرے پاس آنے کے بجائے آپ نے پولیس کی مدد لینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں تھانے بھی گیا تھا، انوار علی مایوس کن لہجے میں بولا، مگر تھانے دار کو میری بات پر اعتبار نہیں آیا۔ اس کا خیال ہے کہ غزالہ کی بے ایمانہ موت نے مجھے ذہنی طور پر متاثر کیا ہے اور میں اپنے داماد کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا ہوں۔ حالانکہ نہ تو عارف نے غزالہ کو قتل کیا تھا اور نہ ہی وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ غزالہ کا قتل ایک حادثہ تھا۔ ڈکیتی کی واردات میں مزاحمت پر ایک ڈاکو نے اس کا گلا گھونٹ کر جان سے مار ڈالا تھا، مگر میں پولیس والوں کی اس تھیوری پر یقین نہیں کر سکتا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ عارف ہی نے ڈکیتی کا ڈرامہ رچا کر غزالہ کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا، اور اب مجھے بھی وہ اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہت کائیاں اور مکار شخص واقع ہوا ہے۔ حالانکہ شادی کے وقت اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک وہ بہت اچھا اور با اخلاق ثابت ہوا تھا، مگر یہ سب اس کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر رفتہ رفتہ اپنے مقصد کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو چکا ہے۔ صرف میرا کانٹا باقی ہے۔
شاید وہ مجھے بھی جلد از جلد اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کا حتمی مالک بن سکے۔ انوار علی کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، یہ جائیداد کے حتمی مالک بننے کا کیا قصہ ہے؟ انوار علی نے میرے سوال کا طویل ترین جواب دیا، جس کا لب لباب کچھ یوں تھا کہ عارف محمود کی حیثیت گھر داماد ایسی تھی، اس نے دولت اور جائیداد کے لالچ میں غزالہ سے شادی کی تھی۔ انوار علی اپنی بیٹی کے ساتھ گلشن اقبال کے جس بنگلے میں رہ رہا تھا وہ غزالہ کے نام تھا۔ علاوہ ازیں ایک چلتی ہوئی گارمنٹ فیکٹری بھی غزالہ کے نام تھی۔ جب تک ٹریفک کے ایک حادثے میں انوار علی اپنی ٹانگوں سے معذور نہیں ہوا تھا، وہ گارمنٹ فیکٹری کی دیکھ بھال از خود کرتا تھا۔ معذوری اور لاچاری نے اسے گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا۔ پھر جب ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ وہ عارضہ قلب میں بھی مبتلا ہو چکا ہے تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ غزالہ اس وقت تک جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ انوار علی نے پہلی فرصت میں بنگلہ اور گارمنٹ فیکٹری بیٹی کے نام منتقل کر دی تاکہ اس کی رخصت کے بعد غزالہ کے لیے کسی قسم کی پریشانی پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی انوار علی نے غزالہ کی شادی کا منصوبہ بھی بنا ڈالا۔ اس نے اخبار میں رشتے کا اشتہار دیا اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ صرف وہی حضرات رجوع کریں جو گھر داماد بن کر رہنا پسند کریں گے۔ اشتہار میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی ایک شاندار 2 منزلہ بنگلے اور ایک گارمنٹ فیکٹری کی مالک تھی۔ یہ ایک طرح کا لالچ تھا، اور یہ لالچ اس لیے دیا گیا تھا کہ غزالہ میں ایک نقص موجود تھا۔ ویسے تو وہ صحت مند اور قبول صورت لڑکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے زاویے میں کچھ فرق تھا۔ وہ بیک وقت مشرق و مغرب میں تکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ خیر، یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں تھا، خاص طور پر بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کی مالک ہوتے ہوئے ایسے نقائص کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انوار علی کا اپنی بیٹی غزالہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور اب اس کا بھی چل چلاؤ تھا، اس لیے وہ غزالہ کو کسی مضبوط ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ انوار علی کی اشتہاری کوشش کے نتیجے میں عارف محمود اس کا داماد بن کر بنگلے میں آ گیا۔ انوار علی کے بقول شادی کے بعد کچھ عرصے تک وہ نہایت ہی فرما بردار داماد اور ذمہ دار شوہر ثابت ہوا۔ پھر اس نے سینگ نکالنا شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ انوار علی کو یقین ہو گیا کہ عارف محمود نے محض دولت اور جائیداد کے لیے غزالہ سے شادی کی تھی۔ پھر ایک رات ڈکیتی کی واردات میں غزالہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انوار علی کا خیال تھا کہ وہ سب کچھ عارف محمود کا کیا دھرا ہے۔ غزالہ کی موت کے بعد تمام دولت اور جائیداد کا وہ مالک بن جاتا، چنانچہ اس نے ڈکیتی کا خود ساختہ ڈرامہ رچا کر غزالہ کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، اور اب انوار علی کو محسوس ہو رہا تھا کہ عارف محمود اسے بھی اپنے راستے سے کسی کنکر کی طرح ٹھوکر مار کر دور پھینک دینا چاہتا تھا۔ اس خیال نے انوار علی کو خاصا خوف زدہ کر رکھا تھا۔ میں نے پوری توجہ اور تحمل سے انوار علی کا موقف سنا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا، آپ کی بیٹی کی موت واقع ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تقریباً 6 ماہ قبل وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ غزالہ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اوہ، تو گویا شادی کے صرف 1.5 سال بعد وہ اندوہناک سانحہ پیش آیا۔ میں نے کہا، یعنی ڈکیتی کی واردات والا واقعہ۔ انوار علی نے کہا، وہ کسی بھی طرح ڈکیتی نہیں تھی، میں اسے عارف کی سازش ہی کہوں گا۔ بہرحال میں نے باری باری عبد القادر اور انوار علی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر اس کے بعد آپ کا کردار کیا رہا تھا؟ آخری جملہ میں نے انوار علی کو مخاطب کرتے ہوئے ادا کیا تھا، کیا آپ نے پولیس کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا تھا؟ انوار علی نے برا سا منہ بنایا اور کہا، میں نے انہیں سب کچھ تفصیلاً بتایا تھا، مگر پتہ نہیں پولیس والوں کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ عارف محمود پر میرے شک کو انہوں نے ذرا اہمیت نہ دی، وہ بس یہی کہتے رہے کہ ڈکیتی کی واردات میں مزاحمت کرنے پر غزالہ نے اپنی جان گنوائی ہے۔ تاہم انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ بہت جلد ڈاکوؤں کو ڈھونڈ نکالیں گے اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیں گے۔ مال مسروقہ میں کیا کیا شامل تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، نقدی 55,000، مختلف قسم کے زیورات، مالیت لگ بھگ کوئی 1 لاکھ روپے، اور 30,000 کے پرائز بانڈ وغیرہ۔ گویا لگ بھگ 2 لاکھ کا نقصان ہوا تھا۔ میں نے کہا، 2 لاکھ پر لعنت بھیجیں جناب۔ انوار علی نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، اصل نقصان تو غزالہ کی جان کا ہوا، جو کسی بھی طور اور کسی بھی قیمت پر پورا نہیں کیا جا سکتا، اور اس سازش کا روح رواں عارف میرے گھر میں میری نظر کے سامنے دندناتا پھرتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اب میری جان لینے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے۔ میں سخت خوف زدہ ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا علاج کروں، آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ میں اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا،
میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، محترم انوار علی صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ کے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدھا سادہ پولیس کیس ہے۔ اب آپ ہی بتا دیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ پولیس کے پاس تو پہلے بھی جا کر دیکھ لیا ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ وہ کچھ نہیں سنتے، اپنی ہی بولتے رہتے ہیں۔ مجھے ان سے تعاون کی کوئی امید نہیں ہے۔ پھر میں آپ کے لیے کیا کروں؟ آپ کسی طرح اس ناگ کا علاج کر دیں بیگ صاحب۔ ناگ سے آپ کی مراد عارف محمود ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کس طرح محسوس ہوا کہ آپ کا داماد آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنا رہا ہے؟ مجھے بس محسوس ہو گیا۔ بس سے کام نہیں چلتا انوار صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کے محسوسات کی کوئی مضبوط وجہ ہونا چاہیے۔ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے آپ کے پاس جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ عارف محمود آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس نے ذیل میں کوئی عملی کوشش کی ہے؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، میرے پاس اس مردود کے عزائم کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا یہ آپ کا وہم نہیں ہو سکتا؟ آپ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ کیا آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ میں نے متحمل لہجے میں کہا، دیکھیں انوار صاحب، بات آپ کو جھوٹا یا سچا سمجھنے کی نہیں ہے۔ میں ایک وکیل ہوں اور میرا کام عدالت میں مقدمات لڑنا ہے۔ میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عدالت دل کے کہنے پر یقین نہیں کرتی، وہ ہر دعوے کے لیے ٹھوس اور سچا ثبوت مانگتی ہے۔ عدالت میں اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کا قاتل ہے اور اب آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، تو آپ کو پہلی فرصت میں پولیس سے رجوع کرنا چاہیے۔ پولیس سے رجوع کرنے پر مایوسی ہوئی جناب۔ میں نے پوچھا، انوار صاحب، جب غزالہ کو سانحہ پیش آیا تھا تو آپ نے پولیس کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا؟ جی ہاں، کیا تھا، اس نے بد دلی سے کہا۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی تھی؟ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ غزالہ کو اس کے شوہر نے ٹھکانے لگایا تھا، انوار علی نے بتایا۔ وہ بھی ڈاکوؤں والی کہانی کو سچا سمجھ رہے تھے۔ ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ جب غزالہ کی موت واقع ہوئی اس وقت عارف اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ یعنی عارف کی رات کی ڈیوٹی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، اس کی ہمیشہ رات ہی کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ عارف محمود کرتا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک اخبار میں سب ایڈیٹر ہے، انوار علی نے بتایا۔ رات 7 بجے سے صبح 2 بجے تک وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ میری بدقسمتی کہ میں نے غزالہ کی شادی کے لیے اسی اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ نتیجے میں عارف محمود میرا داماد بن گیا۔ اس نے خود کو تنے تنہا بتایا تھا، اس لیے بھی میں نے فوراً اس کا رشتہ قبول کر لیا۔ ایک گھر داماد کے لیے اس میں ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہی شخص بعد میں میری بیٹی کا قاتل بن جائے گا۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ اس کے لہجے سے سچائی ٹپکتی تھی، مگر افسوس کا مقام یہ تھا کہ وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس کوئی سامان نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ یہ دنیا بڑی ظالم جگہ ہے، یہاں بعض اوقات سچ کو تسلیم کروانے کے لیے اسے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ انوار علی بھی دنیا کے اسی ظلم کا شکار نظر آتا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک بنگلے میں رہ رہا تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی اکلوتی چہیتی بیٹی کا قاتل تھا اور اب اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انوار علی ٹانگوں سے معذور تھا، مگر موجودہ صورتحال نے اسے ذہنی طور پر بھی مفلوج کر رکھا تھا۔ میں نے پرخلوص انداز میں کہا، انوار صاحب، اگر پولیس نے آپ کے خدشات کو اہمیت نہیں دی تھی تو آپ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا بیگ صاحب۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے داماد کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کر سکتے تھے۔ ضروری نہیں کہ یہ کام سرکاری وکیل کے ذریعے ہی ہوتا۔ آپ اپنے داماد پر مقدمہ کرنے کے لیے پرائیویٹ وکیل کی خدمات بھی حاصل کر سکتے تھے، مگر بات وہی ہے کہ آپ کے پاس اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، انوار علی نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ مجھے اسی وقت عارف کے خلاف استغاثہ دائر کر دینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا۔ اور جہاں تک اپنے موقف کی سچائی ثابت کرنے کی بات ہے تو جب انسان کسی راہ پر قدم رکھ دیتا ہے تو راستہ خود بخود بننے لگتا ہے۔ میں نے تائید کی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ غزالہ کی موت کے پیچھے عارف کا ہاتھ ہے تو کوئی ہوشیار وکیل آپ کے یقین کو عدالت میں سچ ثابت کرنے کے لیے چارہ جوئی کر سکتا تھا۔ جب حالات کی کوئی ایک کڑی ہاتھ میں آ جائے تو باقی کڑیاں خود بخود سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔
پھر بہت جلد زنجیر مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ کو ضرور کسی پرائیویٹ وکیل سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کا اعتماد تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، بیگ صاحب، میں اس موقع پر یہی کہوں گا، دیر آئد درست آئد۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انوار صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، بیگ صاحب، آپ بھی تو ایک پرائیویٹ وکیل ہیں اور میری نظر اور معلومات کے مطابق آپ خاصے چابک دست اور ہوشیار وکیل ہیں۔ کیوں نہ آپ کی مدد سے گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی جائے؟ گڑے مردے اکھاڑنا ایک محاورہ ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی گڑا مردہ اکھاڑا جاتا ہے تو وہ کوئی کہانی ضرور سناتا ہے، کوئی انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی۔ اس خیال کے پیش نظر میں نے موجودہ تجویز پر غور کیا اور انوار علی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، انوار علی صاحب، آپ کی پیشکش کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا، مگر اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، اگر مجھے عارف کے آسیب سے نجات مل جائے تو اس سے زیادہ اچھی اور بات کیا ہوگی میرے لیے۔ میں آپ کو فیس ایڈوانس دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، فیس تو میں پیشگی ہی لیتا ہوں، مگر میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، مگر کیا بیگ صاحب؟ میں نے کہا، مگر یہ کہ پہلے مجھے آپ اول تا آخر تمام حالات سے آگاہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کیس کی نوعیت کیا بنتی ہے۔ اگر آپ کے خیال کے مطابق واقعی عارف نے آپ کی بیٹی غزالہ کو قتل کیا ہے تو پھر میں اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ ایسا ہونا عین ممکن ہے انوار علی صاحب۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے بیگ صاحب۔ میں نے کہا، انوار صاحب، میرے روز و شب جرم و سزا کی فضا میں گزرتے ہیں۔ بہت سے بے گناہ اور مجرم میری نظر سے گزرتے ہیں۔ میں کھوٹے اور کھرے کی بخوبی پہچان رکھتا ہوں۔ آپ کی باتوں نے مجھے خاصا متاثر کیا ہے۔ مجھے آپ کے لہجے میں سچائی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے بیگ صاحب۔ وہ ممنونیت سے بولا، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس مردہ کیس میں جان ڈال دیں گے۔ میں نے کہا، حقائق کو سامنے لانا آپ کا کام ہے، پھر آگے آگے دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے۔ کوشش کرنا میرا کام ہے اور مجھے اپنا کام کس طرح کرنا ہوگا یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ تو میں آپ کو پوری کہانی ابتدا سے سناتا ہوں۔ انوار علی نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے کہا، میں ہماتن گوش ہوں، آپ شروع ہو جائیں۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ سامعین کرام، انوار علی کی کہانی لگ بھگ 3 گھنٹے میں مکمل ہوئی تھی۔ آپ کی دلچسپی اور معلومات کی خاطر میں چیدہ اور نہایت ہی اہم باتیں یہاں پر سنا رہا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ یہ بتاتا چلوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں اور کچھ باتوں کا پتہ میں نے اپنے طور پر چلایا تھا، تاہم واقعات کی ترتیب کے پیش نظر میں ایک ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ انوار علی نے محبت کی شادی کی تھی۔ انوار علی کو نورین نامی ایک لڑکی سے شدید قسم کا عشق ہو گیا تھا۔ اس دور کے لوگ ان دونوں کی حالت دیکھ کر اسے افلاطونی عشق کا نام دیتے تھے۔ انوار علی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی کوشش بارآور ثابت ہوئی اور 1000 مخالفت کے باوجود بھی نورین سے اس کی شادی ہو گئی۔ غزالہ ان کی پہلی اور اکلوتی اولاد تھی۔ غزالہ جب 3 سال کی تھی تو نورین اپنے عاشق شوہر کو داغ مفارقت دے گئی۔ اس موقع پر اکثر لوگوں نے انوار علی کو یہی مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ غزالہ کو کسی کمی کا احساس نہ ہو، مگر انوار علی کسی اور ہی انداز سے سوچتا تھا۔ اس نے نورین سے سچی محبت کی تھی۔ اسے کسی بھی طرح یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اور عورت نورین کی جگہ لے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ غزالہ پر سوتیلی ماں کا سایہ پڑے، چنانچہ اس نے دوسری شادی کی تمام تجاویز کو رد کر دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ بیک وقت ماں اور باپ بن کر غزالہ کی پرورش کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو اس نے خود کو دیا تھا۔ پھر اس نے ایسا کر بھی دکھایا۔ غزالہ کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب غزالہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو انوار علی پوری سنجیدگی سے اس کی شادی کے بارے میں سوچنے لگا، جیسا کہ ہر معقول باپ سوچتا ہے۔ غزالہ بے انتہا خوبصورت نہ سہی، مگر واقعتاً قبول صورت ضرور تھی۔ اس کے ساتھ وہ تعلیم یافتہ اور سلیقہ شعار بھی تھی۔ اس کے لیے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ صاحب جائیداد بھی تھی۔ ایک حادثے میں انوار علی اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا۔ اس پر دل کے مرض نے اس کا حوصلہ توڑ دیا تھا
اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا تھا، چنانچہ اس نے فرسٹ ہارٹ اٹیک کے بعد شاندار 2 منزلہ بنگلہ اور چلتی ہوئی گارمنٹ فیکٹری اپنی زندگی ہی میں غزالہ کے نام کر دی۔ وہ ایسا نہ بھی کرتا تو تب بھی سب کچھ قانوناً غزالہ ہی کا تھا، مگر وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو کسی قسم کی قانونی پیچیدگی میں الجھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے زندگی ہی میں اس نے اپنا سب کچھ غزالہ کے نام کر دیا۔ اس پس منظر میں غزالہ کی پوزیشن خاصی مستحکم تھی، اس کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ آ سکتا تھا، مگر اس قدر استحکام کے باوجود بھی اس میں ایک ایسا عیب تھا کہ انوار علی کو کوئی معقول اور مناسب رشتہ تلاش کرنے میں دانتوں پسینہ آ گیا۔ غزالہ کی دونوں آنکھوں کے زاویے میں کچھ گڑبڑ موجود تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بیک وقت دائیں اور بائیں دیکھ رہی ہو۔ دنیا میں لولوں، لنگڑوں اور اندھوں بہروں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، مگر اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں کوئی مصلحت گوشی سے کام لینا پڑتا ہے۔ انوار علی کا ایک مطالبہ ایسا بھی تھا کہ اگر کہیں بات بننے بھی لگتی تو بنتے بنتے بگڑ جاتی تھی۔ انوار علی کی خواہش تھی کہ اسے کوئی گھر داماد مل جائے، دراصل اس طرح وہ اپنی تنہائی دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر غزالہ بیاہ کر کسی اور کے گھر چلی جاتی تو 2 منزلہ بنگلہ چند ہی روز میں اس کا مدفن بن جاتا۔ وہ غزالہ کے بغیر وہاں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غزالہ در حقیقت اس کی محبت کی نشانی تھی، وہ اسے اپنی نگاہ سے دور کیسے کر سکتا تھا؟ جب بھری پوری فیملی والوں میں اسے اپنے مطلب کا رشتہ نہ ملا تو اس نے کسی ایسے شخص کی تلاش شروع کر دی جو اس دنیا میں تنہا ہو، تاکہ گھر داماد بنتے ہوئے اسے کسی قسم کے معاشرتی اور خاندانی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں اس نے ایک روزنامے میں اشتہار بھی دیا۔ اشتہار میں اس امر کو فلیش کیا گیا تھا کہ لڑکی ایک خوبصورت 2 منزلہ بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کی اکلوتی مالک ہے، لڑکے کو گھر داماد کی حیثیت سے اپنی سسرال میں رہنا ہوگا۔ اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی تھی کہ سسرال میں غزالہ اور اس کے باپ کے سوا اور کوئی فرد نہیں ہے۔ اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد بہت سے من چلے تالے آزما اور انوار علی کے بنگلے پر پہنچنے لگے۔ انوار علی نے ابتدائی انٹرویو میں ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ سب گارمنٹ فیکٹری اور بنگلے کے لالچ میں وہاں حاضر ہوئے تھے۔ آخر تیسرے روز ایک معقول اور مناسب رشتے پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ یہ رشتہ عارف محمود کا تھا۔ عارف ہر لحاظ سے انوار علی کے معیار اور مطالبے پر پورا اترتا تھا۔ وہ اس دنیا میں تنے تنہا تھا، تعلیم یافتہ اور خوب رو بھی تھا، اس کے پاس باعزت ملازمت بھی تھی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ انوار علی نے جس اخبار میں وہ اشتہار دیا تھا، عارف محمود کی ملازمت بھی اسی اخبار میں تھی۔ وہ وہاں سب ایڈیٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ صحافت کو ہمیشہ سے معاشرے میں قابل احترام پیشہ سمجھا جاتا ہے اور صحافی کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب انوار علی نے عارف محمود کا انٹرویو کیا تو وہ پاس ہو گیا۔ رسمی گفتگو کے بعد انوار علی نہایت ہی اہم امور کی جانب آ گیا۔ اس نے عارف محمود سے سوال کیا، تم آج کل کہاں رہ رہے ہو؟ محمود آباد میں انکل، عارف محمود نے جواب دیا۔ گھر تمہارا اپنا ہے؟ جی نہیں، میں ایک گھر کے پورشن میں رہ رہا ہوں، عارف نے بتایا، اور وہ پورشن کرائے کا ہے اور میں ہر ماہ باقاعدہ اس کا کرایہ ادا کرتا ہوں۔ انوار علی نے کہا، فکر نہیں کرو بیٹا، اگر ہمارے درمیان کوئی بات بن جاتی ہے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرائے کے مکان سے نجات مل جائے گی۔ عارف انوار کی بات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہا تھا، تاہم پھر بھی انوار نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا اور کہا۔ عارف اس دوران میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عارف صاحب، آپ نے اشتہار تو اچھی طرح پڑھ لیا ہے نا؟ جی انکل، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مؤدب لہجے میں بولا۔ یہ اشتہار تو چھپنے سے پہلے بھی میری نظر سے گزرا تھا، بس آپ کو اپروچ کرنے میں چند دن لگ گئے، شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہو۔ انوار علی نے تصدیقی لہجے میں کہا، بالکل بیٹے، قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ تم دیر سے آئے ہو مگر بالکل درست آئے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس اشتہار کو پڑھ کر کیسے کیسے رشتے میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے چلے آئے تھے۔ لالچ اور ہرس اور ہوس کے بہت سے شیڈ دیکھے ہیں میں نے ان چند دنوں میں۔ جی انکل، یہ دنیا ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، عارف محمود نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ انوار علی زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ویسے میں ایک بات کا قائل ہو گیا ہوں۔ کون سی بات انکل؟ عارف نے پوچھا۔ بھائی یہی بات کہ تمہارے اخبار کا رسپانس بہت اچھا ہے۔ انوار علی نے کہا، میں نے گزشتہ 2-3 دن میں لگ بھگ 50 افراد کے انٹرویو کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے میری نگاہ انتخاب صرف ایک رشتے پر ٹھہری ہے۔ اتنا کہہ کر انوار علی ٹٹولتی ہوئی نظر سے عارف محمود کا جائزہ لینے لگا۔ عارف نے صوفے پر بیٹھے ہوئے 1-2 مرتبہ پہلو بدلا اور سوالیہ نگاہوں سے انوار علی کو دیکھنے لگا۔ انوار علی نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا،
میں کسی بھی طرح تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ شادی کے بعد تمہیں مستقلاً ہمارے گھر اسی بنگلے میں رہنا ہوگا، یعنی گھر داماد کی حیثیت سے۔ تمہیں کوئی بزرگ مل جائے گا اور مجھے ایک بیٹا۔ تم نے جو اپنی کہانی سنائی ہے اس کے مطابق تم اس دنیا میں یکو تنہا ہو۔ تمہارے لیے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ عارف محمود نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ انکل، میرا خیال آپ کے خیال کی تائید کرتا ہے۔ میں نے آپ کی باتوں سے محسوس کیا ہے کہ آپ نے مجھے ہونے والے داماد کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ ہاں بیٹا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، انوار علی نے کہا۔ بس 2-4 ضروری باتیں طے کرنا باقی ہیں۔